باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا حسین فاعرفوہ۔ پیغمبر اسلام کا ارشاد ہے یہ حسین ہے اسے پہچانو۔ عزیزان ایمان، ہمیں حسین کو پہچاننا ہے تو ہم کیسے پہچانیں گے؟ پیغمبر اسلام کی حدیث سہارا بنے گی حسین کو پہچاننے کا۔ جب نبی حکم دے چکے تو ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ حسین کو پہچانے۔ یہ مجلسیں، یہ جلوس، یہ عزاداری، یہ ماتم، یہ نوحے، یہ سب وسیلہ ہیں حسین کی معرفت کا۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پہچانو اور جو وسائل ہوں وہ بدعت ہو جائیں، وہ حرام ہو جائیں؟ یہ عزاداری حرام نہیں ہے، یہ ماتمداری حرام نہیں ہے، یہ مجلسیں حرام نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ رسول اسلام کا حکم ہے کہ حسین کو پہچانو۔ پھر سبب کیا ہے؟ دنیا اس کو حرام کیوں کہہ رہی ہے؟ میں ایک سوال کر کے گفتگو آگے بڑھا دوں، ذرا کبھی بیٹھ کے سوچئے گا۔ ہم نے آج تک دنیا میں نہیں دیکھا میرے دوستوں اور عزیزوں کہ کوئی کسی کے غم سے چڑھے۔ ہم نے خوشیوں سے چڑھتے ہوئے لوگ دیکھے ہیں، غم سے چڑھتا ہوا کوئی نظر نہیں آیا۔ پھر آخر وجہ کیا ہے کہ حسین کے غم سے دنیا چڑھ رہی ہے؟ سبب کیا ہے کہ حسین کی عزاداری سے چڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ کسی کو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے تو دوسرا انسان چڑھ جاتا ہے، اسے حسد ہوتا ہے، اسے بغض ہوتا ہے کہ یہ کیوں کامیاب ہو رہا ہے، یہ ہر سال امتحان میں کیوں کامیاب ہو رہا ہے، اس کا بزنس اتنا اچھا کیوں چل رہا ہے۔ لیکن آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی کے بھائی کا انتقال 20-25 برس پہلے ہو گیا ہو اور وہ اس سال بیٹھ کے اپنے بھائی کا ماتم کرے تو کوئی آ کے کہے کہ 20 برس ہو گئے اب بھی تم ماتم کر رہے ہو، اتنے سال گزر گئے اب بھی رو رہے ہو، اتنے برس گزر گئے اب بھی گریہ کر رہے ہو۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، ہم حسین کا غم مناتے ہیں، کائنات غم سے کیوں چڑھ رہی ہے؟ چڑھا جاتا ہے خوشی سے۔ تم 13 رجب سے چڑھتے ہمیں سوال نہ ہوتا، تم غدیر سے چڑھتے ہم سوال نہ کرتے، تم 3 شعبان سے چڑھتے ہم سوال نہ کرتے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ غم سے کیوں چڑھ رہے ہو؟ ہم تو ماتم کر رہے ہیں، ہم تو مجلس کر رہے ہیں، ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ غم سے کیوں چڑھا جا رہا ہے؟ یہ گریہ سے کیوں لوگ گھبرا رہے ہیں؟ عزیزوں، میں سوچ رہا تھا، مجھے جواب وہاں سے ملا کہ جب علامہ شیخ شلتوت جو جامعہ الازہر مصر کے رئیس، انہوں نے علامہ امینی علیہ الرحمہ سے سوال کیا کہ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے سارے امام صرف ایک امام کے علاوہ شہید ہوئے، آپ کسی کا غم اس طریقے سے نہیں مناتے، یہ عاشور کو اتنے اہتمام سے کیوں مناتے ہیں؟ جوانوں، اس غم سے چڑھنے کا سبب سنو کہ آپ عاشور کو اتنے اہتمام سے کیوں مناتے ہیں؟ آپ باقی ائمہ کا غم اتنے اہتمام سے نہیں مناتے۔ علامہ امینی آواز دیتے ہیں کہ سنو، ہم عاشور کو اتنے اہتمام سے اس لیے مناتے ہیں کہ تم کہیں غدیر کی طرح عاشور بھی بھلا نہ دو۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، کہیں تم عاشور کو بھی غدیر کی طرح بھلا نہ دو۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کل کائنات نے غدیر بھلایا نہ ہوتا تو کربلا بنانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اب سمجھ میں آیا یہ دنیا اس غم سے کیوں چڑھ رہی ہے؟ اس لیے کہ کربلا دنیا کو غدیر تک پہنچا دیا کرتی ہے۔ یہ وہ سلسلہ ہے، حسین کا غم یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یاد رکھنا، میں دنیا کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ میرے جوان بھائیوں،
اس میسج کو اپنے ذہنوں میں بیٹھائیے اور دنیا کو یہ پیغام دیجئے کہ دیکھو اس قوم کو جو کچھ کہنا ہے سال بھر کہہ لیا کرو، مگر 2 مہینہ 8 دن اس قوم کو پریشان نہ کرو، اس قوم کو نہ چھیڑو۔ کیوں؟ میں اپنے بزرگوں کی دعاؤں کے ساتھ یہ جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کائنات والو یاد رکھنا 2 مہینہ 8 دن اس قوم کو پریشان نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 مہینہ 8 دن میں اس قوم کی عورتیں بھی چوڑیاں اتار دیتی ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں چوڑیاں نہیں ہیں، ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہم کو حسین نے کربلا سے صبر کا پیغام دیا ہے۔ ہم خاموش اس لیے ہیں کہ ہم کربلا سے مظلومیت کا درس عام کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، جب بنی عباس اور بنی امیہ کی طاقتیں یہ عزاداری نہ روک سکیں تو اس دور کا کوئی انسان اس عزاداری کو کیسے روک لے گا؟ اور نہیں بند ہو سکتی یہ عزاداری۔ آخری جملہ، یہ عزاداری بند نہیں ہو سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدہ نے پیغمبر اسلام سے ایک سوال کیا تھا، اے بابا جب ہم بھی نہ ہوں گے، آپ بھی نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے تو حسین پہ کون روئے گا؟ کیا کہا تھا؟ خدا ایک قوم پیدا کرے گا۔ آپ مصائب میں سنا کرتے ہیں، میں یہاں سے ایک فضیلت کا گوشہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اسلام نے کہا خدا ایک قوم پیدا کرے گا جو حسین پہ روئے گی۔ تو عزیزان ایمان، یہ قوم نہیں ہے، یہ نبی کی بشارت ہے۔ میں عالم اسلام سے پوچھنا چاہتا ہوں، جنت ہے؟ ہاں ہے، مانتے ہیں۔ دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ کوثر دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ ہے؟ ہاں ہے۔ سلسبیل ہے؟ نہیں دیکھا۔ حوریں ہیں؟ نہیں دیکھا۔ غلام غلمان ہیں؟ نہیں دیکھا۔ عزیزان ایمان، پھر یقین کیوں ہے؟ جواب ملتا ہے کہ چونکہ نبی نے کہا ہے تو ہے۔ عجیب عالم اسلام ہے، جن بشارتوں کو نہیں دیکھا انہیں مان رہی ہیں۔ 1400 برس سے جس قوم کو ماتم کرتے دیکھ رہی ہیں، انہیں مانتی کیوں نہیں؟ پھر یاد رکھے کائنات، اگر کسی نے نبی کی کسی ایک بشارت کا انکار کر دیا، کوئی جنت کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا، کوئی کوثر کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا، کوئی سلسبیل کا انکار کر دے کافر ہو جائے گا۔ تو جیسے نبی کی ان بشارتوں کا انکار کافر بنا دیتا ہے، اگر حسین کے عزاداروں کا انکار کیا کافر ہو جاؤ گے۔ اس لیے کہ یہ نبی کی بشارت ہے۔ یا علی، بس میرے دوستو اور عزیزو، یہ نبی کی بشارت ہے، اسے کوئی مٹا نہیں سکتا۔ نبی نے کہہ دیا ہے کہ خدا قوم پیدا کرے گا۔ اب یہ تو اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ناز کرو اپنے مقدر پہ کہ تم اس قوم میں ہوئے کہ جو حسین پہ ماتم کر رہی ہے۔ بی بی سیدہ، کل نبی نے ایک وعدہ کیا تھا، آج یہ قوم اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے بھی دور دور سے بی بی سیدہ آپ کے لال کا ماتم کرنے آ جاتی ہے۔ جہاں سنا اماری ہے، جہاں سنا جلوس ہے، اپنے اپنے بچوں کو لے کے مائیں ان دھوپ ٹھنڈک ہر طریقے کے موسم میں بارش ہو نکل آتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کا خانوادہ کربلا میں مارا گیا۔ عزادارو، بس چند جملے گفتگو آگے بڑھا رہا ہوں، بس ایک واقعہ آپ کے حوالے کروں۔ یہ عزاداری کتنی قیمتی شے ہے، اس عزاداری کی اہمیت کو سمجھنا ہے۔ آج بہت آسانی سے ہم عزاداری کر رہے ہیں، یہ عزاداری ہم تک بہت سکون سے پہنچ گئی، اور ہم شکر گزار ہیں اپنے اس عزیز ملک کے کہ جہاں بڑے امن کے ساتھ ہمارے بھائیوں کے سپورٹ سے یہ عزاداری منعقد ہو رہی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ہندوستان کی حکومت کے کہ انہوں نے یہ حق ہمیں دیا ہے، اور کیوں نہ دیں، اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ گاندھی جی نے انقلاب بھی انہی 72
کے نظریات کی بنیاد پہ کیا تھا اور انہی سے درس لیا تھا، مگر عزادارو کل یہ عزاداری اتنی آسانی سے نہیں ہوا کرتی تھی، کل یہ زیارتیں ایسے نہیں ہوا کرتی تھیں۔ آج جس کا جی چاہتا ہے وہ کربلا کی طرف جاتا ہے، حسین کی زیارت کر لیا کرتا ہے۔ آج تو ویزا بھی ہٹا دیا جاتا ہے کہ حسین کے ظاہر ہو آؤ، حسین کی زیارت کرو، مگر تاریخ کہتی ہے کہ ایک زمانہ وہ آیا جب متوکل کا زمانہ تھا، اعلان کر دیا گیا کہ حسین کی زیارت ہر شخص نہیں کر سکتا، جس کو بھی زیارت کرنا ہے 2 افراد آئیں، ایک کو شہید کیا جائے گا، ایک زیارت کے لیے جائے گا۔ عزادارو جیسے ہی یہ اعلان ہوا، حسین کی ایک کنیز جس کا نام تاریخ نے ناصرہ لکھا ہے، ناصرہ نے اپنے آغوش میں بچے کو لیا، لے کے سرحد کربلا کی طرف بڑھی حسین کی زیارت کے لیے۔ تاریخ کہتی ہے جب سرحد کربلا پہ یہ بی بی پہنچی، متوکل کے کارندوں نے پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ کہا ہم کربلا حسین کی زیارت کو جا رہے ہیں۔ کہا تم نے اعلان نہیں سنا؟ زیارت پہ ایسے نہیں جایا جا سکتا جب تک ایک کو قربان نہ کیا جائے۔ ماں نے اپنی آغوش کی طرف اشارہ کیا، کہا اسی لیے تو اس بچے کو لے کے آئی ہوں۔ جزاک اللہ، آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں، اسی لیے تو اس بچے کو لے کے آئی ہوں۔ اور اس کے بعد ناصرہ نے اپنے بچے کی طرف دیکھ کے ایک جملہ کہا، اے میرے لال، اگر تو اس قابل ہوتا کہ تو حسین کی زیارت کو جا سکتا ہوتا تو ماں قربانی دیتی، تجھے زیارت کو بھیجتی، مگر اے لال چونکہ تو اپنے قدموں سے چل کے نہیں جا سکتا، لہذا ماں تجھے قربان کرے گی، خود زیارت کو جائے گی۔ عزادارو اب جو یہ حوصلہ دیکھا نا، ظلم اور بڑھ گیا۔ اے ناصرہ، اب اس بچے کو ہم ذبح نہیں کریں گے، تمہیں اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنا پڑے گا۔ اے عزادارو، ماں کے ہاتھ میں خنجر دیا گیا۔ ایک مرتبہ ناصرہ نے کربلا کا رخ کیا، بی بی رباب حوصلہ دو، ہم اپنے بچے کو حسین پہ قربان کر سکیں۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ہاں، بیویاں اس درد کو محسوس کر سکتی ہیں۔ ماں کے لیے اولاد سے قیمتی کوئی دولت نہیں ہوتی۔ ناصرہ نے اپنے بچے کو قربان کیا، سرحد کربلا میں داخل ہو گئی، دوڑتی ہوئی روضہ عباس پہ، روضہ حسین پہ آئی، جالی پکڑ کے ابھی گریہ کر رہی تھی، دعائیں کر رہی تھی، مناجات کر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ناصرہ نے آواز سنی، ناصرہ۔ ناصرہ گھبرا گئی، اس عالم غربت میں مجھے جاننے والا کون؟ ناصرہ کہتے ہیں بی بی تو کون ہے؟ تو مجھے کیسے جانتی ہے؟ وہ بی بی کہتی ہے میں آپ کو نہیں جانتی، میں تو عباس کے روضے پہ زیارت کر رہی تھی، وہاں ایک ضعیفہ ہے، اس نے کہا اے بی بی جاؤ حسین کے روضے پہ، ایک بی بی زیارت کر رہی ہے، اس کا نام ناصرہ ہے، اس سے کہنا عباس کے روضے پہ کوئی ضعیفہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ لو عزادارو، آپ سمجھ گئے؟ ہاں عزادارو، ایک مرتبہ ناصرہ دوڑتی ہوئی مولا عباس کے روضے پہ آئی۔ اب جو روضے پہ آئی تو کیا دیکھا؟ کوئی ضعیفہ ہے، ناصرہ کے بچے کو اپنی آغوش میں لیے کھلا رہی ہے۔ ناصرہ گھبرا گئی، بی بی تو کون ہے؟ اے بی بی تو کون ہے؟ اس بچے کو تو میں اپنے آقا حسین پہ قربان کر کے آئی ہوں۔ اے بی بی تو کون ہے؟ جملہ سنو عزادارو، ایک مرتبہ اس ضعیفہ نے سر اٹھایا، ناصرہ جس حسین پہ قربان کیا میں اس کی دکھیاری ماں فاطمہ، اے ناصرہ یہ اپنا بچہ لے لے۔ جزاک اللہ، پروردگار ان آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل فرما، ان آنسوؤں پہ رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، اس 2 مہینہ 8 دن کی عزاداری کا اگر کوئی ثواب دینا ہے تو ان زائروں کے مقدر میں کربلا، یہ بھی تو روضہ حسین پہ جائیں۔ مولا عباس، انہوں نے ہمیشہ آپ کا پرچم پکڑا ہے یا آپ کی زری تھامنا چاہتے ہیں؟
عزادارو واقعہ ختم ہو گیا، لیکن ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. بی بی سیدہ ایک کنیز حسین کا گریہ آپ سے دیکھا نہ گیا، ناصرہ کی اجڑی ہوئی گود دیکھی نہ گئی. بی بی کربلا آ جاؤ، رباب اپنے ششمائے کو تلاش کر رہی ہے. اے بی بی رباب کو علی اصغر. ہاں عزادارو بس مجلس ختم. 2 جملے شہزادہ علی اصغر کے لیے. خدا ان بیویوں کی آغوش کو سلامت رکھے جن میں علی اصغر کے غلام پروان چڑھ رہے ہیں. اے پروردگار جو اولاد نعمت، جو آغوش نعمت اولاد سے خالی ہے، پروردگار علی اصغر کے واسطے سے اسے نعمت اولاد سے سرفراز فرما. مگر عزادارو کیا کہوں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے یہ بیویاں آئی ہیں. اس ٹھنڈک میں بھی بچوں نے جب کہا ہوگا اماں پیاس لگ رہی ہے، پانی مل گیا نا عزادارو بچوں کو پلانے کے لیے. یہ تو کہنا نہیں پڑا کہ بچے بیٹی صبر کر یہاں پانی نہیں ہے. عزادارو ذرا تصور تو کرو، تمہیں پانی مانگا پانی مل گیا، کھانے کا اہتمام تھا. ہاں بچے مار بار جب بھوک لگتی ہے پیاس لگتی ہے تو مطالبہ کرتے ہیں. عزادارو ذرا ان بچوں سے پوچھو کربلا سے لے کے شام تک جو پیدل چلے. ہاں عزادارو جناب رباب کیسا امتحان دیا ہے. تاریخ کہتی ہے حسین نے اپنے ششماہے کو کربلا کی زمین پہ دفن کر دیا. میں یہ مصائب کے ٹکڑا نہ پڑھتا، لیکن میں خاص طور سے پڑھ رہا ہوں اس لیے کہ جانتے ہو آج کون سا دن ہے. آج کون سا دن ہے تاریخ پڑھ کے دیکھو. مولا رسول اسلام کی شہادت کے تیسرے ہی دن جناب زہرا کے گھر میں آگ لگی تھی. شاید یہ وہی دن ہے جس دن فاطمہ کے گھر میں آگ لگی ہے. محسن شہید ہوا ہے، پرسہ دینا ہے بی بی سیدہ کو. حسین نے علی اصغر کو دفن کیا. کربلا کا تنہا شہید ہے جس کی حسین نے قبر بنائی. اس کی علتیں بہت سی لکھی گئیں، میں صرف 3 علتیں پیش کر رہا ہوں. تاریخ میں بعض لوگوں نے لکھا کہ حسین نے علی اصغر کو اس لیے دفن کر دیا تھا کہ حسین جانتے تھے ہماری شہادت کے بعد سر و تن میں جدائی ہوگی اور اس کے بعد یہ سر نوکے نیزہ پہ بلند کیے جائیں گے. حسین چاہتے تھے یہ 6 مہینے کا بچہ، یہ پھول جیسا بچہ، یہ عرب کی اتنی تیز دھوپ، یہ بچہ اس دھوپ کو برداشت نہ کر پائے گا، لہٰذا اس کو علی اصغر کو دفن کر دیا. نہیں کسی نے لکھا کہ حسین نے اس لیے علی اصغر کو دفن کر دیا کہ حسین جانتے تھے ہماری شہادت کے بعد ہمارے لاشوں پہ گھوڑے دوڑائے جائیں گے. یہ 6 مہینے کا بچہ، ارے گھوڑوں کی ٹاپوں سے اس کا جسم روندا نہ جائے، اس لیے حسین نے دفن کر دیا. لیکن عزاداروں میں سوچ رہا تھا، مجھے ایک علت سمجھ میں آئی، بس آخری علت پرسہ دیجئے بات ختم کر رہا ہوں عزادارو. ہاں حسین نے شاید یہ سوچ کے علی اصغر کو دفن کر دیا کہ کربلا میں ہماری شہادت کے بعد ہماری پہلو شکستہ ماں کربلا آئے گی، دیکھے گی سب کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں، کہیں میری ماں 6 مہینے کے بچے کے لاشے کو دیکھ کے ماں کو مدینہ نہ یاد آ جائے. اپنا محسن وہ در و دیوار کے درمیان، یا فضا خذینی قد قتلا ما فی عشائی، اے فضا میری مدد کو، میرا محسن مارا گیا.